بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے سننے اور دیکھنے والوں کو۔ آج گھر میں قربانی کے جانور کی بات ہو رہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ بہت پیار سے قربانی کے جانور 1-2 مہینہ پہلے یا 1 سال پہلے لا کر ان کو بہت خوبصورت طریقے سے پالتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر عید الاضحیٰ پر بہت خلوص اور بہت پیارے طریقے سے اللہ کی ذات کے آگے ان کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایسے میں ہی موبائل پکڑا تو میرے سامنے سوشل میڈیا پر ایک تحریر آئی، تو سوچا کیوں نہ اس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کروں، اپنے وائس اوور کا حصہ بناؤں، اور جو میں پڑھ رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں کیوں نہ اپنے ویورز کو بھی وہ چیز سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کچھ ایسے تھی یہ تحریر۔ بھینس کی قربانی کا حکم۔ قربانی کے جانور کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 8 اقسام، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو، اور اونٹوں میں سے 2 اور گایوں میں سے 2۔ یہ ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر 8 قسم کی قربانی کے جانوروں کا تعین کر دیا، جبکہ کھائے جانے والے جانور بے شمار ہیں۔ 8 قسم: 2 قسم بکری نر و مادہ، 2 قسم بھیڑ نر و مادہ، 2 قسم اونٹ نر و مادہ، 2 قسم گائے نر و مادہ۔ گویا ان 8 اقسام میں قربانی کے لیے 9ویں کسی جانور کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ نر اور مادہ کا بھی بتایا ہے۔ ان اقسام میں بھینس کا ذکر نہیں آیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عرب میں اس وقت بھینس معروف نہیں تھی، اور یہ گائے کی جنس سے ہے۔ اس کا حکم وہی ہے جو گائے کا، خواہ زکوٰۃ کے لیے ہو، قربانی کے لیے ہو، یا گوشت کھانے اور دودھ پینے کے طور پر ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ بھینس عرب میں متعارف نہیں تھی، مگر بھینس دنیا میں موجود تھی۔ اللہ اس کا خالق ہے، وہ کوئی بات بھولتا نہیں۔ اگر چاہتا تو قربانی کے جانور کی فہرست میں اسے بھی ذکر کر سکتا، لیکن اللہ نے بقر کا لفظ استعمال کیا ہے، جاموس کا نہیں۔ خلاصہ کے طور پر میرا یہ کہنا ہے کہ بھینس حلال جانور ہے، بھیڑ بھی بکری کی نسل ہے، اور دونوں کا زکوٰۃ بھی نصاب بھی ایک ہے، لیکن اللہ نے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ہمارے یہاں قرآن میں مذکور 8 اقسام میں سے کسی قسم کا جانور پایا جاتا ہے تو اس کی قربانی کریں، جس میں کوئی شک نہیں اور نہ اختلاف ہے۔ جب گائے، بکرا، اونٹ اور دمبا دستیاب ہے تو شک والی بھینس کی قربانی کیوں کریں؟ شریعت اسلامیہ معاملات اور عبادات میں شک و شبہ سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ قرض کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ فرمائے، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب سے اس بات کے کہ تم کسی شک و شبہ میں نہ پڑو۔ البقرہ 228۔ اور پھر حنفی سارا سال کہتے ہیں کہ بھینس قرآن و حدیث کی روح سے حلال نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ نے حلال کی ہے، لیکن عید الاضحیٰ پر کہتے ہیں یہ گائے کی نسل ہے۔ مفتی صاحب وضاحت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ تھی آج کی تحریر جو کہ میں نے سوشل میڈیا پر پڑھی۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔